روز 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آدھا ختم، 100 دفعہ اللہ اللہ اللہ، 100 دفعہ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگا کریں، 100 دفعہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی درود نماز ہو کوئی بھی پڑھ، 3 دفعہ آیت الکرسی، جس کو آتی ہے خود پڑھ لے، جس کو آیت الکرسی نہیں آتی کسی سے روز 3 دفعہ پڑھ لے، اس کو پڑھا دے، جب یاد ہو جائے تو پھر خود پڑھ لینا۔ تو یہ پھر کرنا ہے، اللہ سے وعدہ کرنا، جب کسی سے وعدہ کرے تو نہ پورا کرے تو منافق ہو جاتا ہے، پھر تم کو خدا سے بے نیازی بھی نہیں، خدا کی محتاج ہم رحمت کی راضی، پھر خدا سے کچھ معاملہ رکھنا چاہیے نا، تو کر لو گے۔ ہاں، اور آیت الکرسی سب کو آتی ہے، کسی کو نہیں بھی آتی، دیکھ کے پڑھ لو گے یا کسی سے پڑھ لو گے، کسی پہ پڑھنا نا، کسی کو پکڑ لینا کوئی پڑھا دے گا۔ تم کو پیاس لگے تم پانی کے پیچھے پھر گے، پانی خود منہ میں آ کے گرے گا، خود گرے گا، تو پانی کے پیچھے جاؤ، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ ایسے جو ذکر نہیں کرتا ہے یا چیزیں نہیں پڑھتا ہے، اس کی روحانی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل میں ایمان کی حالت کمزور، اس کا نماز میں دل نہیں لگتا، اس سے گناہ سے توبہ نصیب نہیں ہوتی ہے، بڑی مصیبت کی موت مرتا ہوا ہے۔ جیسے پیاسا مصیبت کی موت مرتا ہے، ایسے ذکر والا اندرونی مصیبت کی موت مرتا ہے۔ ہاں، یہ چیزیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ میں دوسری شاہد کرا دیتا ہوں، آپ باقی وظیفے لے جائیں، سارے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ بس یہ وظیفے کو مجھ کو سکھا دو، اس سے لطف ہوگا، کوئی سبب خدا بنا دو، اور درود شریف نہ چھوڑے۔ اللہ رحمت کرے، اللہ ظاہری مرضوں سے بچائے، اور خاص کر کے باطنی مرضوں سے بچائے، کہ نماز میں دل نہیں لگتا، درود شریف میں دل نہیں لگتا، نیکی میں دل نہیں لگتا، یہ تو بہت بڑا عذاب ہے خدا کا۔ ظاہری بیماری لگ جائے انسان کو، وہ عذاب نہیں ہے، اس میں صبر ہے، اجر ہے۔ ظاہری بیماری انسان کو لگ جائے، اس سے ایمان نہیں جاتا، اس کو بخار ہو جائے ایمان چلا جائے گا، شوگر ہو جائے ایمان چلا جائے گا، ہاں جی، پینڈس ہو جائے ایمان چلا جائے گا، کوئی چیز سر میں لگے پھٹ گیا ایمان چلا جائے گا، ایمان نہیں۔ اگر کہ ساری صحت ٹھیک ہے، نماز چھوڑنی شروع کر دی ایمان چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کمی دروشی کو دل نہیں کرتا، ایمان چلا، چاہے سلاخ سے ایمان چلا جائے گا۔ جس چیزوں سے ایمان جائے اس کا بڑا خیال کی جاتا ہے۔ مردوں سے ایمان نہیں جاتا، مردوں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتی ہے، ایمان والے کو مرضیں آتی ہیں، صبر کرتا ہے، اور صبر آدھا ایمان ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کا الصبر و نصف الایمان۔ کیونکہ مرض آ گیا، فقر آ گیا، رزق میں تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، صبر کیا، اس کا اجر بغیر حساب خدا دے گا۔ لیکن اس کا جو خدا سے رابطہ رکھے، بولا مجھے روٹی نہیں ملتی، یا مجھے بیماری میں نماز بھی نہیں پڑھوں گا، درود بھی نہیں پڑھوں گا، اس میں اس کو اجر ملے گا؟ ہاں، اس کی بڑی پٹائی ہوگی، اگر ہاں ایسی پٹائی ہوگی یاد کرے گا وہ۔ یہ تو وقتی مرضیں گزر جائیں گی، موت ہے، سب ختم ہو گیا، لیکن موت کے بعد تمہارے لیے یا رحمت ہے یا عذاب۔ اگر ایمان ہے تو رحمت ہی رحمت ہے، جو چاہے گا وہ تمہارے ساتھ ملے گا، کہ تم ایمان لے کے مرے ہو نا۔ نماز میں پکے تھے، دروشی میں پکے تھے، قرآن شریف میں پکے تھے، نیکی میں پکے تھے، گناہ ہوتا تھا تو جلدی توبہ کرتے تھے، توبہ میں پکے تھے، ہاں جی، تمہاری سب راستے میں اثر ہو جائے، تو جیسی زندگی چاہو گے ویسی ملے گی۔ یہ ایمان کا اگر لے کے آدمی گیا، اس کے ساتھ نماز جائے گی، روزہ جائے گی، کرتا رہا تھا، پکا رہا، وہ جو نماز روزہ چھوڑ کے دنیا میں ہی لگا رہا، ہاں جی، تو پتہ پھر دنیا کے ساتھ جاتی نہیں جاتی، تم کو پتہ ہے کہ پیسے ساتھ لے کے جائے گا، یا مکان لے کے جائے گا، یا ڈالر لے کے جائے گا، سونے کی گیٹیاں دبائی ہیں وہ لے کے جائے گا، یہ تم کو پتہ ہے۔ تو یہ چیزیں جیسے ساتھ نہیں جائے گی، یہ اس کو عذاب دیں گی وہاں، کہ سود کا بھی پیسہ کھا گیا، دوسرا بھی کھا گیا۔ سود پتہ کتنا بڑا گناہ، دنیا ساری سود کھاتی ہے، کوئی قسمت والے بچتے ہیں۔ ایک خدا سے جنگ 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 اس کی رہے گی، دوسرا جیسے ماں سے زنا کیا اس نے، اتنا گندا، اتنی گندی روزی کھانی چاہیے، بینکوں میں کھاتے ہیں، لوگوں سے دعا دیتے ہیں کہ ہم کو اتنا دے دو، خدا پناہ دے دیا، اللہ جس کو بچائے۔ انسان جو بیماری سے بچتا ہے وہ کچھ حفاظت کرتا ہے، صحت کی بچتا ہے۔ ظاہری اپنی بیماری سے بچتے تو آپ کھانے میں خیال کرتے ہو، پرہیزوں کا خیال کرتے ہو، ہاں جی، دوائیں کچھ کھاتے ہو، کچھ ایسی باطنی بیماری انسان سے پرہیز کرتا ہے، کچھ باطنی علاج کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دروشی نہیں چھوڑتا، مستقل پڑھتا ہے، ذکر نہیں چھوڑتا، تو اندرونی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، تو اس کا دل ایسے غلط کاموں کو زیادہ نہیں جاتا، وہ بھی جاتا تو ایک دم توبہ کرتا ہے، نہا لیتا ہے۔ ایسے قسمت کی بات ہے، سنتے سب ہیں، لیکن جس کی قسمت کچھ عذاب لکھا ہوا اس نے عذاب ہی میں جانا،
نہ قرآن پڑھنا نہ نماز پڑھ، پتہ ہی ہے اس نے وہی لیسن ہے جس سے خود جو چیزوں سے خدا ناراض اس نے وہی کرنا ہے، اس کو زیادہ محبت انہی چیزوں سے ہوگی، اور جس کو خدا بچانا چاہے گا اس کاموں سے بچنا چاہیے جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، تو ذکر اذکار کرتا بچ جاتا ہے، کیونکہ یہ کھینچتی ہیں نا چیزیں دل کو اثر ڈالتی ہیں، ان چیزوں کو چھوڑے نہیں، دنیا بھی رحمت آخرت بھی رحمت، ہر انسان دوسری پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ نبی کریم نے سکھائی، اس چیز کو معمولی چیز سمجھنا چاہیے، اس کے بڑے اثرات ہیں، لیکن جیسے کہتے ہیں نصیب قسمت والے کو دل سونتی دنیا پڑھا نہیں جاتا، اور جس کو پڑھایا جائے تو خدا کا شکر کر، یہ نعمت ہاتھ میں نہیں آتی، روزانہ سنتے تھے ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتا دوسری ایک تسبیح، جو خدا رحمت کا دن ناشکرہ شکر نہیں کرتا ہے، ساری دنیا کی دور سے افضل تو دن میں 10,000 20,000 درود پڑھتے کیا چاہیے، یہ سب کے لیے رحمت، اصل نعمت یہ ہے کہ تیرے لیے آگے موت کے بعد دروازے کھل جائیں گے، یہ دنیا کی جو سی دولت ہے ایک دھوکہ ہے، موت آئی سب خواب تھا ختم ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ خواب تھا، اس کے پیچھے لگا رہا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانی، اس کی بڑی چیز ہے، نماز کو چھوٹی چیز سمجھا، درود کو چھوٹی چیز سمجھا، وقت سارا ادھر لگاتا رہا، اب تیرے پاس سارا گیا، اب کہتے اس کو اٹھاؤ دفن کرو، اس کا مال شال تقسیم کرو، ختم ہوگی بات، اتنی عقل مندی تھی، اگر آقا جی کی بات مانتا آج آخرت کا امیر اور آخرت کا شہنشاہ بن کے جاتا دنیا سے، تیرے ساتھ نمازیں ہوتی ہیں، تیرے ساتھ درودیں ہوتی ہیں، لاکھوں فرشتے تیرے جنازے پہ اترتے، ایک صحابی تھا اتنے فرشتے اتر جی آقا جی ایسے چڑھ رہے تھے ایڑیوں پنجے پر ایسے، کسی صاحب سے کہا آپ پاؤں نہیں رکھتے، کہا اس کی جنازے بے انتہا فرشتے اترے ہیں کہ زمین میں جگہ نہیں ہے، آپ نے کہا صاحب یہ کیا کرتا تھا اتنی اس کی فرشتے، کہا یہ قل اللہ احد بہت پڑھتا تھا، بیٹھا بیٹھا کچھ نہیں پڑھتا رہے لا لا لا، یہ دولت ہے، انسان کی عقل یا مت ماری جائے، قسمت خراب ہو، اس کو وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی جو خدا رسول نے بتایا، وہ اسی دنیا کے پیچھے پھر اس کے پاس مکان، اس کے پاس دکان، کل کو دیکھیں جو کہیں گے فلانے کا جنازہ کہ اپنا مکان ہے نہیں، وہ مکان والا مر گیا، مکان رہ گیا، مکان رہ گیا مر گیا، لوگ تعزیت کے سب کچھ چھوڑ گئے، تو کچھ نہیں، دوسرا کہ کیا فقیر مرا، اس کے پاس کچھ ہے، اس کے پاس بڑا کچھ ہے، کیا ہے ایمان ہے، کیسے ایمان ہے، 24 گھنٹے مسجد میں، 24 گھر میں تسبیح اشراق تہجد، وہ تو خدا کا پیارا بن کے گیا، یہ خدا کا دشمن بن کے گیا، ایک دفعہ آقا جی گزرے قصہ سے کوئی صحابہ تعریف کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ کس کی تعریف کر رہے، بولا اس آدمی کی، آپ نے کہا یہ موت کو زیادہ یاد کرتا تھا، کہا نہیں موت کو تو یاد یہ نہیں کرتا تھا، بھولا ہوا تھا، کہا دنیا کے پیچھے پڑتا تھا، خواہش کے دنیا کی کہا دنیا کے پیچھے بڑا پڑتا تھا، کہا اس کی تعریف مت کرو، خاموش ہو، اب ایسے بیٹا ایمان کے پیچھے پڑا، باپ دنیا کے پیچھے بیٹھے منو، تیری ہوگا تیرا حشر ہوگا، جا طریقے عشق میں سزا بلا اے دل، گھر سے نکال دے گا تجھ کو، میں کہتا دنیا بڑی چیز ہے، ملتان وہ تصویریں سیکھ کے آ گیا، ہم کاروبار میں لگے، یہ تصویر میں لگا، صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تہجد پڑھنی ہے، قرآن شریف پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنا، کیا ہے اس کو مرد لگے، خدا جانے کیا ہوگا، یا باپ کے ساتھ رہے، آقا کے ساتھ رہے، تیری مرضی ہے تو ایسے ہی نا، جب ادھر جاتا ہے تو کہتے ہیں روٹی نہیں دوں گا، گھر نکال دوں گا، ہاں اب کیا ہوگا، مٹی کھا کے مر جائے گا، کیا ہے کھجورے کھا لے، 10 روپے کما نہیں سکتے لوگ، 2 روپے کی روٹی لے لے، 1 روپے کا پیاز لے لے، آگے گزارا ایسا کرتے تھے، اب یہ ہرس اور پیٹ کی وجہ سے نہ کہ 1000 روپے کی تنخواہ کافی نہیں ہے، 2000 ہو تو وہ کافی نہیں ہے، 4000 وہ کافی نہیں ہے، بریانی بھی کھانی ہے، مچھی بھی کھانی ہے، زہر بھی کھانا ہے، استغفر اللہ، ہمارے پنجابی کہتے سور بھی کھانا ہے، ہاں جی سور بھی کھانا، یہی حال ہوگا، آقا جی کہتے پیڑ سے شریر برتن خدا نے پیدا نہیں کیا، اس کے پیچھے لگ گئے، اس سے بچنے روزے رکھو، کچھ مل گیا، آقا جی کتنے شہنشاہ تھے، اس دنیا سے بچاتے تھے، نہیں چاہتے تھے زیادہ اس میں ان کو رزق کا یہ معاملہ ہو،
اپنے خاندان کے لیے آقا جی نے دعا کی، اللہم اجعل اعلی رزق محمد قوتا، اللہ تعالیٰ جو میرا خاندان نبوت کا ہے، سید لوگ ہیں، ان کو روٹی چھوڑی دینا۔ انسان جب رزق چھوڑا تھا خالی بیٹھا تھا پھر تسبیح چڑھائے گا، رزق زیادہ ہو گیا نماز بھی چھوڑ رہا ہے، درود بھی چھوڑ رہا ہے، کماؤ کماؤ کماؤ، کدھر لے جائے گا؟ قبر میں لے جائے گا، کما کما کے سارا چھوڑ جائے گا، ہاں، اور پھر لعنت لے کے جائے گا، چل کہنے دیجیے مجھے، لگے وہ بیٹھے نا ابو ظبی والے، جن کا ابو ظبی میں ایمان، صحت ملے ہم ابو ظبی جائیں ڈالر کمائیں، بس نہیں صحت ملے ہم تہجد پڑھیں دوسری پڑھیں، یہ نہیں صحت ملے ابو ظبی جائیں، ایسے امریکہ جائیں ادھر کا ویزا ملے، سعودیہ جائیں ادھر بھی عذاب آئے، پکڑ پکڑ کے ان کو جیلوں میں دیتے ہیں، سفر کرتے ہیں، مارتے ہیں، پابندیاں، پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ آپ نے کہا طوبیٰ لمن اسلم وکان رزقہ کفافا، آقا جی کہ اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جس کا رزق تھوڑا ہے، جس کا تھوڑا رزق ہوتا ہے اس میں وقت بڑا بچ جاتا ہے، بہت کچھ آخر کر، اس کا رزق زیادہ ہوتا ہے چاہے حلال کا ہی ہو، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے، کاروبار سے فرصت ملے یا نماز پڑھے یا کاروبار کرے، وہ کاروبار کرے نفل پڑھے، وہ کاروبار کرے روز ایک سپارہ قرآن کا پڑھے، کہاں سے پڑھے قرآن کا؟ بس کوئی جماعت پڑھی کوئی چھوڑی کاروبار میں لگا، ایک دن کاروبار اس کا عذاب بن جائے گا، سارا کچھ چھوڑ جائے گا۔ پہلے سوچتا تھا اتنا نہ گھستا، تو آقا جی نے کہا جس کا رزق تھوڑا ہو اس کو فائدہ ہوتا ہے، جس کا زیادہ ہو حلال کا ہو تب بھی نقصان ہوتا ہے، وقت نہیں ملتا نا، وقت کہاں سے بچاؤ گے؟ پھر جہاں تم کو وقتی رہائش ہے، ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تو اس کے حساب سے کرو کہ عارضی وقت ہے، تھوڑا وقت ہے، کم ہوتا جائے، گزارے گا کرو، آخرت کا زیادہ کرو، کہ ادھر تم کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تمہاری نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے، تمہارا دوسری زیادہ ہونا چاہیے، تمہارے نفل 100-200 روز کے ہونے چاہیے، ادھر کے غریب بنو، ادھر کا تھوڑا بہت کافی ہے، کہ تم نے رہنا تھوڑا ہے نا، 1000 سال رہو گے، 2000 سال رہو گے، 70-80 سال آخر عمر ہیں، کوئی قسمت سے 100-90 میں جائے تو وہ عذاب میں بیچارہ پڑا ہوتا، روز ڈاکٹر، تو روز اس کا پیٹ خراب، تو روز اس کی گلو گوز لگاؤ، اس کو کھانا، بوڑھا ہو گیا اس کو چلا ہی جانا چاہیے تھا، جی اس کو کب تک بچاؤ گے؟ تو 70-80 سال میں تم کو اس میں کیا تم نے اس کا حساب لگایا ہوگا، مکانوں کا، دکانوں کا، تم آخرت کا حساب لگاؤ، ایمان والے بنو، نبی کی بات مانو۔ آپ نے کن فی الدنیا کاننا کا غریب ہو، آپ دنیا میں ایسے جیسے پردیسی رہتا ہے، غریب رہتا ہے، مسافر اس نے جانا ہے، جو مسافر ہو وہ رستے میں مکان دکان بناتا ہے، تب جگہ میں جا کے بناتا ہے، تو آقا جی کا مسافر بن کے رہو، ہم مسافر بن کے نا مرنا نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مکان کے ڈیزائن، دروازے کے ڈیزائن، بجلیوں کے ڈیزائن، یہ پاگلوں کے کام ہے، تو ادھر کے کام کر، ادھر کا تجھے مصیبت ہی ہے، ابھی شام کو حادثہ آ جائے گا، صبح کو ایک تیرے خاندان کا مر جائے گا، جنازہ پڑے گا، تیسرا تیرے گھر میں بیمار ہو جائے گا، ڈاکٹر لانا پڑے گا، شام کو بیوی کی ولادت ہوگی، ہاں جی مصیبت پڑی ہوئے گی گھر میں، یہ ہے سارا یا نہیں؟ جب تک تم یار مصیبت اور خطرے سے خالی نہیں، امیر اس کے گھر میں موت نہیں جاتی، اس کے گھر میں بیماری مصیبت نہیں آتی ہے، ان کے گھر میں بعض بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں امیروں سے، سب سے بڑی مصیبت ان کے گھر سے ایمان چلا جاتا ہے امیروں سے، یہ بڑی مصیبت، امیروں کے گھر سے اکثر ایمان چلا جاتا ہے، ان کے گھر میں ایمان نہیں ہوتا، بے حیائی، بے پردی، ٹی ویاں، آوارگی، ہاں جی فلمیں، سکوٹر لے کے باہر پھرتے رہنا لڑکوں نے، کیمرے، نشے، بدماشی، عیاشی، غریبوں کا تکبر کرنا، غریبوں سے محبت نہ کرنا، ان کو ذلیل کرنا، غصہ آ جائے کہ قتل کر دینا، ضمانت سے چھوٹ جانا، تو ایمان ہے لوگوں میں، ایسے کام کرتے ہیں، ایمان سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے اکثر جو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس ایمان ختم ہو جاتا ہے، غریب کے پاس تھوڑا بہت رہتا ہے ایمان، وہ بھی کسی قسمت والے غریب سے، غریب بھی آج کل جیسے بگڑ رہے ہیں، ہاں وہ بھی بگڑ رہے ہیں، کسی نے کسی سے پوچھا بھائی امیر اچھے ہیں غریب اچھے ہیں، اس کے بھائی پہلے تو غریب اچھے ہوتے تھے، امیر بھی اچھے ہوتے تھے، اب اس زمانے میں غریب امیر دونوں پر خدا کی لعنت ہے، امیر بھی بدماشی کرتا ہے، غریب کہتا ہے میرے 4 پیسہ میں بھی بدماشی کروں، وہ بھی چکر میں پھر رہا ہے، چکر باز،
کسی کی چیز چرا لی، کسی کا کچھ کر دیا، کسی کا سکوٹر لے کے بھاگ گیا، کسی کی ڈکیتی کرتے ہیں. تو اس مسئلہ یہ غریب پر بھی رحم کا امیر بنا، پتہ نہیں لگتا آج کل کہ غریب ٹھیک ہے کہ امیر ٹھیک ہے. انسان غریب سے بھی بچے، امیر سے بھی بچے، بلکہ جب تک تجربہ نہ صوفی جی سے بھی بچے. ہاں صوفی سے بھی دھوکہ نہ کھا. صوفی بھی کہیں تمہاری پاکٹ صاف نہ کر دے، تسبیح پڑھا تو دھوکہ نہ کھا، اس کا تجربہ کر کچھ. ہاں ایک صوفی ریل میں بیٹھا تھا، وہ چلاک صوفی تھا، اس نے پیشہ بنایا ہوا تھا تسبیح کو. میرے پاس وہ آدمی ہے، بولے جی ہم بہت مصیبت میں، ہمارا بڑا سامان چوری ہو گیا، سونا چوری ہو گیا، چوڑی چوری ہو گئی ہے، فلانی چوری. میں کیا کیسے چوری ہے؟ بولے جی صوفی صاحب نے کیسا صوفی صاحب ہے؟ بولتا جی ہم تو دھوکے اس میں آ گئے، ہمارے ڈبے میں بیٹھا ہوا تھا، تو لوگ بولتا تھا آج سے باتیں کرو، عورتیں شرم کرو، آج سے باتیں کرو. پھر تھوڑی دیر کے بعد ریل چلے سے بولا بچے ہیں، یہ ہیں، لیڈیز ہیں، ادھر بتی بجھا دو، یہ آرام کریں. سلا رہا تھا سب. ہم نے کہا لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ والے ختم ہوئے، یہ دیکھو اللہ والا بیٹھا. پھر جی اس نے سب کو کہتے سلا دیا. پھر بعد میں اٹھے، ریل کہیں کھڑی ہوئی، نیچے اترے تو ساروں کے وہ چاک کر کے چلا گیا. اور کیا کہتے ٹیچی کیس کیا، اس میں سمال ٹیچی کیس بولتے ہیں، ٹیچی کیس دیکھا پھٹے ہوئے اس طرح تیز ہوگا، سب کو ایسے سونے چاندی نکال کے نکال. وہ صوفی جی آئی نہیں ہے، سب کے وہ آپریشن کر کے چلو. آج کل سکے بھائی کے پر اعتبار نہیں ہے، بیٹے پر اعتبار نہیں، کیونکہ دین نہیں سکھاتے نا. زبردستی اب یہ نظام دنیا کا سارا بگڑ گیا. جب انسان کو خدا خوف آتا ہے نا، وہ خدا کے خوف سے کام نہیں کرتا، تو پتہ اللہ ہر جگہ. لیکن وہ خدا خوف نکل جائے نا، پولیس کا حکومت کا خوف نہیں ہوتا، وہ اتنا ہوتا ہے کہ حکومت کو پتہ نہ چلے میں کر لے گا غلط کام، رشوت بھی لے لے گا، ظلم بھی کر لے گا، بہت سے کام ہوتے. لیکن جب خدا کا خوف آ جائے گا، اس کو پتہ ہے اللہ تو دیکھتا ہی ہے، پھر وہ کام نہیں کرے. کوئی سی آئی ڈی ہو یا نہ، حکومت ہو یا نہ، اس کو اللہ کا خوف غلط کا خود ہی معاشرہ ٹھیک ہو جاتا. جب ان کو دین نہیں سکھایا، ایمان نہیں سکھایا، تجارت میں دھوکہ، حکومت میں دھوکہ، نوکریوں میں دھوکہ، گھروں میں نا اتفاقی، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت چھوڑنے کی وجہ سے مصیبتیں آئی ہیں. ملک میں امان نہیں ہے، رزق میں مصیبت ہے، ہاں جی، نوکریوں میں مصیبت ہے، وزارت میں مصیبت ہے. اب کہاں سے کرو؟ تحفظ ہے، تحفظ کہاں سے؟ 10 ادھر مار گیا، 20 ادھر مار گیا، اب کیا کرو؟ جب انسان خدا کو چھوڑ دیتا ہے، نبی کو چھوڑ دیتا ہے، رحمت چلی جاتی ہے، تو اعمال اچھے نہیں ہوتے. یہ حادثات، یہ مصیبتیں ادھر سے آتی ہیں. حکومت کتنا روکے گی؟ تم کتنے بندوبست کرو گے؟ بندوبست ہے کہ دین کو پھیلاؤ، خدا کے حکم کو پھیلاؤ، نبی کے ایمان والے لوگوں کو بناؤ، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اس طرف آتے ہی نہیں، اس طرف نہیں آ رہا، ابھی بھی نہیں آ رہا. خوب ٹیویاں، گانے، ملتان کا ریڈیو کھول، اس میں بڑے گانے آتے ہیں. اسی ریڈیو ملتان تو بلندے ہیں، ہاں پھر تم کو شعر سنندے ہیں عورتوں کے عشق کے. اب جوانوں کا دماغ خراب نہیں ہوگا، وہ لڑکیوں کے پیچھے نہیں گئے، اسی بلندے ہیں، اسی علیندے ہیں. پھر وہ جی عجیب عجیب شعر لاندے، تو مٹھا تیری مٹھاس، تیری گھر کڑوی بھی کھٹائی تے مٹھائی، ایسی ایسی باتیں عجیب، آپ حیران ہو جائیں. بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جس کا دماغ نہ بھی خراب ہونا، خدا کی قسم خراب ہو جائے. واللہ باللہ ایسی باتیں کرتے ہیں. ایسے پروگرام دینے چاہیے، یہ گانوں کے دوسرے کے. پہلے سے ہم نفس شیطان سے چھوٹتے ہیں اور یہ ایسی باتیں سناتے ہیں، پھر دماغ جوانوں کا خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں پھر مائی ڈیئر کے پیچھے لگا یا مائی ڈیئرس کے پیچھے لگ جائے گی. ٹھیک ہے بس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بس عیش کرو. ٹھیک ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کریں؟ مصیبتوں سے بچنا ہے، تسبیحوں کو شروع کر دو، بس آقا جی سے پیار کرو، سب مصیبتیں دفع. مما ارسلناک الا رحمت اللہ، خلاص. یہ صحیح آدمی ہے، تیرا دوست ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. شور کا گواہ گنڈ کا، ایک دوسرے کی گواہیاں دیتے، پتہ نہیں صحیح آدمی ہے. اللہ جب تب پوچھے کس سے معاملہ کرنا چاہے، نہیں دیکھا، احتیاط کی وجہ سے نہیں کہ اس پہ بدگمانی کرو.
آدمی جو کر دیتا ہے یا کسی شادی کرتا ہے یا کرواتا ہے، بھئی یہ لوگ کیسے ہیں؟ تو اس میں کوئی عیب تو نہیں؟ ایسے ہم پوچھیں چلا آتا جاتا ہے کیسے لوگ احتیاط کرتے ہیں، کوئی گھڑی اٹھا کے لے جائے، کوئی کسی کا جوتا اٹھا کے لے جائے، ہاں جی یہ ٹیچی کیس اٹھا کے لے جائے، مجھے پتہ نہیں یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے۔ مسجد میں چوری ہوتی ہے، سب نمازی ہوتے ہیں نا، بیچ میں ایسے بھی آ جاتے ہیں، مکے میں سارے طواف کرتے ہیں، بعد میں جاتے ہیں کسی کا بٹوا گم ہو گیا، کسی کا کچھ کٹ گیا، وہ دیکھو جو بٹ رہے بیٹھا ہوا خدا جانے، جو پرس گم ہو گیا تو تیرا نام لگے گا، سنتا نہیں؟ ہاں میں نے بتا دیا اس کا پرس یہاں گم نہیں ہونا چاہیے رات کو، اب بلکہ میں نے ٹھیکہ لیا، جو آدمی رہتا ہے تو تعاون کرتا ہے آپس میں، یعنی جب یہاں رہتے تو تعاون کرو، رات کو ڈپٹی دے، یہ پرس کسی کا گم گیا نا تیری ڈپٹی رات کی، تو تو نے پیسے بھرنے، ٹھیک ہے؟ چل چھٹیاں آج کل یا خود چھٹی کر کے آ گیا، چھٹیاں، وہ دوسرے بھائی کیسے ہیں؟ اچھے ہیں؟ چل رہے ہیں گیٹیوں میں تھوڑا تھوڑا، اور تیرا کیا حال ہے؟ وہی کبھی ادھر کبھی ادھر، ادھر آ ادھر کا ہو گیا، ادھر گیا ادھر کا ہو گیا، جدھر کیا بس ادھر ہی ہوائی ہو گیا، ہوائی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کچھ ایسا ہے تجھ کو، تو مرض تو نہیں لگی ہے؟ ہاں لگی ہے، لگ گئی تھوڑی سی، سمجھنا یار، اب سے سب کے ساتھ بولوں گا ناراض ہو جائے گا، ہاں مرض نہیں لگی تو پھر تو ٹھیک ہے چل جائے گا، جو مرض لگی ہے تو پھر نہ جا ادھر ہی رہ، ہاں جی آج کل بڑی مرضیں ہیں، پردے تو ہے نہیں، ہے پردے، ہم سایوں میں آزادی، ہاں وہ سوچ رہا اسی کوئی مرض نہ لگ جائے، وہ بڑا غور سے سن رہا، اس مرض کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، اس مرض کا علاج بس خدا کی رحمت ہی ہے، اللہ اس کو بچا دے، آج کل ایسے ہے یہ مرض کے جراثیم بڑے برے نہیں، آزادی اسکولوں میں آزادی، گھر میں آزادی، ہمسائے میں آزادی، تو مرض تو نہیں لگی نا کوئی؟ سوچ رہا بس خط لکھ کے لگی ہے تو بتا دیں گے پڑھنے کے لیے، نہیں لگی ہے تو حفاظت کے لیے بتا دیں گے آئندہ نہ لگے، ہاں ایک بیٹھا ہوتا تیری طرح، کسی نے کہا مجھے بخار ہے، اس کو گولیاں نہیں، اس کو مجھے بھی دے دو، اس کو تجھے بخار تو نہیں ہے، اس کو بخار تو نہیں، آئندہ بخار نہ ہے میں پہلے ہی کھا لوں، اللہ سنا، ہاں نہیں ہو سکتا، ارے ڈاکٹروں سے پوچھو مجھے پتہ نہیں کہ بھئی کس کو بخار نہیں ہے یا نزلہ زکام نہیں ہے، وہ کہ بھئی سردیوں کا موسم ہے نزلہ زکام تو نہیں ہے میں پہلے ہی کھا لوں تو ٹھیک ہے نہیں، تو پولیس والا کیا بولتا ہے پہلے کھا لے، تو جتوئی، بہرحال وہ گولیوں کی بات تو علیحدہ ہے، آپ کو ہنسانا چاہتا تھا، یہ جو سی جس میں اس میں یہ چلتا ہے، گولیوں میں نہیں چلتا، پہلے کھائے گا اور ہی مصیبت پڑ جائے گی، ڈاکٹر کہے گا بغیر مرض کے کوئی چیز نہیں کھانی، باقی جب تک مرض ہے کھائے، مرض جو ختم پھر وہ بھی چھوڑ دے، لیکن یہ جو دعائیں ہیں اس کا کچھ اور اثر ہے، یہ کوئی مثلا تم کو مصیبت نہیں بھی پڑی ہے، مرض نہیں بھی لگی ہے، گناہ نہیں بھی کیے ہیں یا ہونے والے ہیں یا کوئی اور ایسی بات ہے، تو یہ دعائیں میں اور چیز ہے، یہ پڑھ سکتا ہے پہلے، مجھے بیماری نہ لگے مجھے، لیکن دوا کھائے وہ بیماری نہ لگے، وہ بیماری کی دوا کھا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بیماری نہ آئے یا بیماری نہ آئے تو اس کی دعائیں ہیں، آقا جی نے بتایا وہ پڑھ، غم کی بیماری بھی بڑی بری ہے، انسان کو ہر وقت بے سکون رہنا، غم رہنا، ہاں جی شیطان یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کی بھی دعائیں آقا جی نے بتائی ہیں، وہ جب دل لگے گا تو انسان چلے گا نا۔ اچھا جی ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ آج تک کچھ آتی ہے آپ دیکھ کے پڑھ لینا، روز 100 لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں، 100 اللہ اللہ پڑھ لیا کریں، 100 استغفر اللہ، 100 درود شریف، 3 آیت الکرسی، 24 گھنٹے میں کچھ خدا کا نام لینا چاہیے، مصیبت آتی انسان پھر بڑی زاری کرتا ہے، اللہ کہتا ہے زاری کرتا ہے، اور جو راحت میں خدا کو نہیں بھولتا ہے جی، اس کو مصیبت آتی ہے تو خدا جلدی آسان کرتا ہے، تو خدا سے کچھ رحمت کا رابطہ رہنا چاہیے، خدا کا توڑ دینا چاہیے،
آتی لا الہ الا اللہ پڑھنا کو مشکل تو 100 لا الہ الا اللہ روز پڑھ لیں، 100 اللہ اللہ پڑھ لیں، ایک تسبیح استغفر اللہ، ایک تسبیح درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، 3 آیت الکرسی 24 دفعہ پڑھ لو، زیادہ ہو جائے اچھا، اتنا ضرور کر لو تو کر لو گے، پھر چھوڑو گے نہیں۔ اللہ کے نام کا سہارا لینا، نبی کے نام کا سہارا لینا۔ اللہ اتنی غلطیاں معاف کرتا ہے، جلدی پکڑتے ہیں۔ تم لوگوں کی اتنی غلطیاں کرو، نوکری سے جواب، گھر والے تنگ ہو جائیں گھر سے نکال دیتے، لیکن خدا اس کو اپنی رحمت سے نہیں نکالتا، تو پھر خدا کا راستہ چھوڑنا اچھا نہیں، کچھ نہ کچھ کریں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اس کمرے سے کاپیاں لے لینا، اس میں لکھا ہوگا وظیفے آسانی ہے، چھوڑنا نہیں۔ آقا جی کہتے جو اللہ تعالیٰ کو راحت میں نہیں بھولتا تو خدا اس کو مصیبت میں نہیں بھولتا۔ تو خدا کا معاملہ بالکل ختم نہ کریں۔ آپ اگر بالکل خوراک چھوڑ دیں آپ کی جان ختم ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں اچھی خوراک، ایسے ذکر کار چھوڑ دے تو پھر انسان کا ایمان کا نقصان ہوتا ہے، پھر بڑے گناہ ہوتے ہیں، توبہ کو دل نہیں کرتا، پھر آخرت کو چھوڑ دنیا میں جیلوں میں چلے جاتے ہیں بیچارے، آخرت میں بھی عذاب قبر میں، دنیا میں بھی جیل ہے۔ جو چیزیں پڑھتا سے گناہ کم ہوتے ہیں، گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد توبہ، دل نرم ہوتا ہے ذکر سے، توبہ کر لیتا پھر بھی بچ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ صاف کر کے بچے ذکر رونق آ رہی تھی، سب کچھ آ رہا تھا دل میں، شیطان چھوڑتا نہیں انسان قبر تک، ذکر کار چھوڑ دینا، یا تو جیلوں میں مرتے ہیں، یا قتل کر کے مرتے ہیں، یا نشے کرتے ہیں، یا ماں باپ کو ستاتے ہیں، یا یاش بدماش ہو جاتے ہیں، مائیں روتی رہتی ہیں۔ ذکر کار سے انسان کا کنٹرول رہتا ہے، اچھی کام کرنا، ذکر کار چھوڑ دیتے شیطان سے بڑا کچھ کرا دیتا ہے، زنا بھی کراتا ہے، شراب بھی پلا دیتا ہے، نمازیں بھی چھڑا دیتا ہے، سب کچھ غلط کام ہوتے ہیں، جیلوں میں مرتے ہیں۔ ان چیزیں پڑھنے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، گناہ نہیں ہوتے، ہو جائے تو توبہ کر لیتا ہے، بچ جاتا ہے۔ ذکر گار نہیں کرتے، توبہ بھی نہیں کرتے ہیں، پھر مصیبتیں آ جاتی ہیں، بیچارہ تربیت نہیں ملتی۔ جوانی میں یہ عذاب زیادہ آتا ہے، بڑھاپے میں کم آتا ہے۔ جوانی میں ٹھوکریں کھا کے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے بات، لیکن ٹھوکریں نہیں کھایا اچھا ہے، پڑھنے تک گلے تک دل سے دعا ہوتی ہے، دل سے مانگی ہوتی ہے تو قبول ہوئی۔ جو حافظ نہیں ہے پروفیسر شبیر، وہ ان سے ذرا کچھ اچھا ہے، سب کو چھوڑ دیں ابھی بالکل نظم میں، وہ تو سب کچھ تو کہنا ضروری ہے، اس سے پوچھ سب کچھ، ہاں سب کچھ، ہاں ایک بولنے تک، ایک بولنے تک عشق ہوتا ہے، جیسے ہم بیٹھے ہیں بولتے رہتے ہیں، گاتے رہتے ہیں، ایک قربانی والا ہوتا ہے عشق، ایک بولنے والا ہوتا ہے، جیسے گانا والا کا شریر ہے، ہم بولنے تک قربانیاں دیتے ہیں، کھاتے پیتے بدماشیاں کرتے، ہاں بولنے تک، ایک بولنے تک قسمت سے ہوتا ہے، جیسے سنتے سنتے کسی کچھ ہو ہی جاتا ہے، جیسے 8 سال میں ابھی تک کوئی خوش نہیں، کسی کو سال میں خوش نہیں، اس کو 10 سال میں بھی تھوڑا تھوڑا، جب سے میں کراچی میں آیا سوچتے سوچتے میرے پاس آتے اتنا چھٹیاں کھا گیا، پیسے کھا گیا، حرام کو، اور یہ اب جوان بن گیا ہے، اور ٹوپی ڈالا ہے، اور بڑا کر سے بیٹھتا ہے، سڑکوں میں گھومتا تھا جیسے بلی گھومتی، 2 روپے سے خوش ہو جاتا، 100 روپے سے خوش نہیں، 1 روپے میں خوش ہو جاتا، نعت سناتا تھا، چھوٹی چھوٹی نعت سناتا تھا، بچہ تھا اسے چلیے ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ خوش ہو گئے، جان چھوڑیے نہیں، کہنا چاہیے، کرتا ہے کسی کسی کو آگ لگ ہی جاتی ہے، سب تو نہیں ہوتے ہیں، آتے ہیں الو سیدھا کرنے کے لیے، مطلب کے لیے، خدا سے کچھ ڈھونڈنے تھوڑے، اچھا بھی تھوڑا پڑھنے کو رحمت کو، تھوڑی بہت رحمت کی ضرورت ہے، زیادہ ضرورت ہے، زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، مکانوں دکانوں کی ڈگری، جب موت آ گئی صدقہ کہ زیادہ رحمت کی ضرورت ہے،
زیادہ درود شریف کی ضرورت تھی. یہ جنازہ میرا پڑھا جا رہا، بول تو نہیں سکتا، وہ سمجھتا سب کچھ جنازے والا. یہ قرآن کی اس وقت زیادہ ضرورت پڑھا نہیں، پڑھتا پھر ضرورت پوری ہو جاتی. مجھے کوئی چیز نہ ملتی، مجھے زیادہ درود شریف ہوتی، نفلیں ہوتی، قرآن ہوتی، خدا کی محبت ہوتی، خدا کا تقویٰ ہوتا. آج میرا کام بن جاتا خبر سب چیز چھوڑ جائے گا، اور جو چیزیں تو بھی سب چھوڑ جائے گا. اس وقت تیری عقل تیرے کام آئی، تیرا رونا تیرے کام آئی. اس وقت میں رحمت کی بہت ضرورت. اپنے رحمت کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو، زیادہ ٹی وی کی ضرورت ہے، گانوں کی ضرورت ہے، شاپوں کی ضرورت ہے، سکوٹر کی ضرورت ہے، گھومتے ہیں کیمرے والے. کوئی نماز پڑھی، کوئی قضا کی، صبح کے اکثر نہیں پڑھی، اتفاق ہو گیا پڑھ لی. خدا کا کھانا پینا، آخر ایک دن تو آئے گا حساب کتاب کا، مصیبت کا. تو پھر کیا کرو؟ موت سے جان چھڑا لی، قبر سے جان چھڑا لی. موت قبر سے دنیا میں بیماریوں سے جان چھڑا لی، حادثات سے چھڑا لی. خدا کے قبضے سے نکل نہیں سکتا، ادھر بھی جان نہیں چھڑا سکتے جب تک زندگی میں ہو. انسان سوچنا چاہیے کہ موت ایمان والی آ جائے تاکہ مصیبتوں کا خاتمہ ہو. مصیبتوں کا خاتمہ ہونے کا دروازہ کھلنا ہے موت پر. خدا نے آزمائش کے لیے بھیجا، ان کو عمل کے لیے بھیجا، دنیا بنانے کے لیے نہیں بھیجا. اسی سے مصیبتیں رکھی اور آکر کا پردیسی کی طرح رہو. خدا کا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں ان کو آزمائش کرنی، تمہارے اعمال کیا کرتے ہیں. کرکٹ کھیلو، چمپئن بنو، ہیرو بنو، ٹھیک ہے، گلوکار بنو، ٹھیک ہے. موت کے وقت پتہ چلے گا. قرآن سے پڑھتا رہتا تو اچھا تھا. آج میں ساتھ ہوتا دوسری پڑھتا تھا. موت رحمت کی اب ضرورت تھی، خدا کے فضل کی. خدا کے فضل کے کام سب چھوڑ دیے. خدا سے تو لا تعلق ہی رہا تھا. خدا سے تعلق رکھتا، تیرا قرآن نہ چھوٹتا، تیری نماز نہ چھوٹتی، تیرا دوسری نہ چھوٹتا. تو دنیا سے تعلق کیا اور سارے تعلقات خدا سے لا تعلق رکھا، اور اصل خدا رسول کے تعلق رکھا. وہ تو نے کیا نہیں دنیا میں، اور اب پچھتاتا ہے. اسی موت کے وقت قرآن میں انسان کہتا ہے رب ارجعون، مجھے اللہ لوٹا دے، ایک مجھے فرصت دے، مہلت دے. مہلت تو ختم ہو گیا، مہلت کتنی عمر ہے؟ ہزاروں سال ہے. 70-80 میں لوگ چلے جاتے ہیں. اتنا سوچنا، اتنا کرنا، آخرت کو خراب کرنا. آقا جی نے کہا صحابہ تو ٹکڑا روٹی کا مجھے دنیا سے کافی ہے، تم آخرت کے کرو، تمہارے سب کچھ ادھر بن جائے. اچھا مجھے بنانا نہ بنانا پاگلوں کا کام ہے. کہ عارضی دنیا، عارضی زندگی، اور مصیبتوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے. کس کو دیکھو پریشان ہے، امیر ہے، غریب ہے، کوئی بیماری میں پریشان ہے، کوئی مصیبتوں میں پریشان ہے. ہر کسی کوئی نہ کوئی مصیبتیں کر رہے. یہ ختم ہوگی موت کے وقت. پھر جو زندگی شروع ہوگی وہ ایمان کے حساب سے شروع ہوگی. اگر ایمان کا معاملہ یہاں سے مضبوط کر کے لے گیا، پکا نمازی تھا، پکا درود والا تھا، خدا کے ڈر والا تھا، پھر اس کا فیصلہ ہمیشہ سے راحت کا ہوگا. خدا عقل دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان صرف ہو جائیں. ماحول کو دیکھ کے نہیں چلنا چاہیے. آپ کا ایسا وقت آئے گا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. انگارہ ہاتھ میں لینا ایسا ہوگا دین پر چلنا. ابھی ایسا وقت آ گیا، کوئی نماز پڑھ کے مذاق اڑاتے ہیں، جوانوں کو برباد کرتے ہیں، کہتے ہیں جوان تیرا وقت نہیں آیا. حالانکہ جوانی میں اس کو زیادہ ضرورت ہے عبادت کی اور ذکر کی. اس وقت پر شیطان ہے، شہوت ہے، مصیبت ہے، خطرے میں ہے. جوان بہت خطرے میں ہوتا ہے. اس وقت اس کی ضرورت ہے زیادہ ضرورت. کہتے نہیں تیرا وقت نہیں، جب بڑھاپا ہو، بڑھاپا جب برباد ہو جاؤں گا، زانی بن جاؤں گا، شرابی بن جاؤں گا، آتے بگڑ جائیں گے، پھر مرتے دم تک نہ نماز پڑھ سکوں گا، نہ کچھ کر سکوں گا. دل جو بگڑ گیا. جوانی سنبھلے تو اخیر تک سنبھلتا. ہاں اس قسمت ہے جس کو خدا بچا دے، ورنہ بہت مشکل ہوگی. لگے ہوئے نہیں، تھوڑا بہت خدا توفیق دی، اللہ کرے ایمان والی موت آ جائے، نماز پڑھتے پڑھتے آ جائے، درشی پڑھتے پڑھتے آ جائے، توبہ کرتے کرتے آ جائے، نہ کہ غلط کام کرتے کرتے آ جائے، غفلت میں آ جائے. جو پہلے سوچ لیتا ہے، کچھ کوشش کرتا ہے تو خدا کس کی محنت ضائع نہیں کرتا. تو سوچتے ہیں تو عین وقت ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ جیسی چیزیں یہ انسان کو کچھ جیسے کہتے ہیں یادداشت دلاتی. یہ نیت خوانی کرنا، آپس میں بیٹھنا، دعا کچھ یاد آتا تو انسان جا کے تقویت ہو جاتی گھر میں. اسی کہتے صحبت کو نہ چھوڑے. سوسائٹی کہہ سکتے ہیں
اور غلط صحبت میں بیٹھے پھر وہ اثر ہوتا ہے. ہاں دوسری کسی نے افسانے پڑھنے، تو دنیا کی تاریخ پڑھنی، شاعری میں لگا رہنا، اور ایسی ایسی باتیں، کتابیں کٹی، قرآن حدیث کو چھوڑ دینا، نہ ذکر کیا. نہ بعض لوگ ایسے ہیں پڑھے لکھے لیکن برباد ہو گئے، نہ ان کو قرآن سے تعلق ہے، نہ درود سے تعلق ہے، نہ تسبیح سے تعلق، کچھ نہیں. بس دنیاوی معلومات، کتابیں دنیا کی بھر کے رکھی ہوئی ہیں، تاریخ دنیا کی. تم قرآن شریف پڑھو، آخر کا معاملہ کرو، تمہارے دل کا زنگ اترے، قرآن اور خدا کی معرفت نصیب ہو، نبی کا عشق نصیب ہو، کوئی غفلت اٹھے، کوئی تم کو فرق نظر آئے دنیا کا اور آخرت کا. باتوں سے تو نہیں پتہ چلتا، باتوں سے معلومات ہوتی، کرنے سے کچھ معاملہ سامنے آتا ہے، پھر اس کو فرق نظر آتا ہے. جب تک محنت مجاہدہ نہیں کرے گا اس کو دنیا، آخرت، ایمان، ان چیزوں کے اثر کا پتہ نہیں چلے گا. کالج والے مجاہدہ تھوڑی کرتے ہیں، اس لیے ان کی ملک میں عذاب ہے. ذکر کیا تو مجاہدہ کیا، محنت کی ذکر پہ نہیں کی. سنا نماز کا سنا تو محنت نہیں کی، نماز تقوی کا سنا نہیں کی. ہاں دنیا کا سنا ہے، پیسے کا سنا ہے، دوسرے علوم کا سنا، جو ماں سوا اللہ، ان میں محنت بہت کی ہے. دنیا کے کتے بن گئے، موت کے وقت پکتا چلے گا. آپ نے کہا دنیا جیفا و طالبها کلاب رسول اللہ، دنیا ایک مردار جانور ہے، اس کے پیچھے لگ جائے وہ کتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ، اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے اور اس میں اچھی نیت کرنا ہے کہ میں کچھ پیسے کما لوں، کچھ نوکری اچھی لگ جائے، ماں باپ کی خدمت کر لوں، کچھ حج عمرے کر لوں، کچھ خدا کے نام پہ مسجد بنا دوں، کچھ صدقہ، تو یہ دنیا عبادت بن جاتی ہے. لیکن جب اس کی نیت خراب ہو گئی، میں کچھ پیسے کما لوں، پھر لندن جاؤں گا، وہاں آزادی ہے، آگے بندہ بولنا چاہیے، آگے نہیں بولنا چاہیے، آگے چپ رہنا چاہیے. دو چار پیسے آ جائیں، میں بڑا ٹیلی ویژن لوں گا جس میں سارے ملک دنیا کے آئیں گے، ہر بدماشی دیکھوں گا. زندگی اتنی سستی ہو گئی، ایک دفعہ ملتی ہے. زندگی کا ایک ایک منٹ بچا خدا کے نام پہ لگا، نتیجہ کہ ایسی قیمتی چیز ہے اس کو بادشاہ بھی نہیں خرید سکتا. اسی آقا کے زندگی کی قدر کرو، جوانی کی قدر کرو. جوانی چل جائے دوبارہ آتی ہے تو تم کچھ نہیں کر سکتے. جوانی تو قرآن حفظ کرتے ہو، 100 نفل پڑھ سکتے ہو روز. بڑا پا جائے گا 100 نفل، 10 نفل نہیں پکڑے گا. دوبارہ میں تم گھر والوں کو عذاب دو گے، کبھی کھانسی لگی ہوئی ہے، کبھی معدہ خراب ہے، کبھی نظر کمزور ہے، یہ چشمے والے کے پاس جاؤ، کبھی کمر میں درد ہے، کبھی کوئی مصیبت ہے، تو بوڑھا مر ہی جائے تو اچھے نہیں. ہاں اس وقت تو کیا کرے گا؟ نفل پڑے گا. نفل کہاں پڑ جائے؟ تو عذاب ہے اس وقت، عذاب اپنے لیے عذاب، گھر والوں کے لیے عذاب. اسی آقا جو اس عمر سے پناہ مانگی جو زیادہ لمبی عمر ہو جائے، انسان مصیبت میں ہو جاتا ہے. گھر والے چاہے محبت کریں لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں ہے نا. تو مطلب کہ اس وقت تو نفلیں پڑے گا، قرآن حفظ کرے گا، اس وقت خدا سے تعلق جوڑے گا. محنت کا وقت جوانی کا ہے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. انسان جوانی میں دونوں کام کرے، دنیا کے بھی کام کرے، تو کوئی تعلیم اچھی رہے، 16 جماعتیں کم سے کم پڑھ لیں، تجارت کرے، اور ساتھ کچھ قرآن شریف یاد کر لے، کچھ نفلوں کی عادت ڈالے، کچھ تہجد کی عادت ڈالے، کچھ مجاہدہ کرے. کسی حد تک اس کا نفس برائی سے چھوٹ جائے، شیطان سے چھوٹ جائے. کیونکہ برائی یا بدماشی ایسی چیزیں ہیں جیسی نہیں ظاہر نہیں تو خفیہ کرتا ہے انسان. اسی خدا نے کہا جو لوگ اللہ سے پوشیدگی میں ڈرتے ہیں، ظاہر تو انسان کرتا ہے، اس کی جان چھڑائے اس عذاب سے کہ خفیہ ہو تو نفل پڑھتا ہو چھپے، خفیہ ہو تو خدا کے سامنے گناہوں پہ روتا ہو، خفیہ ہو تو درشی پڑھتا ہو، خفیہ ہو تو اچھے کام کرتا ہو. تو شیطان نہ تو خفیہ ہو تو برے کام کرے گا. یہ مجاہدے سے جا کے جان چھوٹتی ہے. اور جوانی میں یہ نفس شیطان غالب ہوتا ہے، یہ عذابیں اندر جوان کیوں ہوتی. اسی آقا جی نے جوان کا نام لیا، شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوانی میں لگ گیا، خدا عرش کے نیچے جگہ دے گا. فرمایا آقا جی نوجوان کی عبادت پہ خدا فخر کرتا ہے. بتاؤ کہ جوانی میں اس کو گناہ کا زور ہے، شیطان کا زور ہے، غصے کا زور ہے، جی شہوت کا زور ہے، لگ جاتا ہے عبادت میں، بچاتا ہے گناہ نہیں کرنا. یہ اللہ اس کو عرش کے نیچے رکھے گا. بڑی تعریف ہے. حضرت عمر کو ایک نوجوان تھا، خدا نے اس پر کرم کیا ہوا تھا، وہ گزرتا تھا تو عبادت میں زیادہ لگا ہوا تھا، تو پھر عبادت کا اثر گناہوں سے اکثر انسان کو بچاتا ہے. جو نوجوان عبادت چھوڑ دیتے ہیں وہ عیاش بدماش اور بری موتوں میں مرتے ہیں، پھر ان کا دل ایسے پک جاتے ہیں، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، ان سے اللہ کا نام نماز نہیں ہوتی.
اتنی ان پر خدا کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ جوانی میں انسان سدھرتا ہے۔ اتنا جوان تھا کہ حضرت عمر کے وقت اس کا دل لگا ہوتا مسجد میں، بچتا تھا، لیکن شیطان کا کبھی حملہ ہو ہی جاتا ہے انسان۔ ایک ہوتا ہے گناہ ہو جانا، توبہ کر لینا، ڈر جانا خدا سے، وہ تو عبادت بن جاتی ہے، وہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک ہے گناہ کو عادت بنا لینا، یہ عذاب الہی ہے۔ شراب کو عادت بنا لی، زنا کو عادت بنا لی، نماز چھوڑنے کو عادت بنا لی، گالی گلوچ کرنا، عبادت بیٹھ کے دوسرے پڑھتا رہنا، ہاں جی، اور ایسی چیزیں یعنی گناہ کو عادت بنا لیں، یہ عذاب الہی، جس کا مغفرت کا بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ جس کی گناہ عادت جب اچانک ہو جائے اور پھر اس کو اس میں محسوس ہو کہ میرے سر پر پہاڑ آ گیا، گناہ کر کے وہ ڈرتا ہے، تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آقا جی نے کہا مومن اذا اذنب کالجبل علی راسی، ایمان والے سے گناہ ہو جاتے، تو ایمان سے ہو ہی جاتے ہوں گے تو کہا ہے نا، تو اس کی عادت نہیں ہوتی، کبھی اس سے بھی ہو جاتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اس کی گناہ کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو آقا نے کل جبل علی راسی، اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے پہاڑ اس کے سر پر آ گیا، کہ بچوں کا نہیں، میں نے زنا کیا، میں نے شراب کی، میں نے ماں کو ستایا، سارا دن پریشان جب تک ماں کے پیروں میں نہیں گرے، جب میں نے آج نماز نہ پڑھی، میری نماز نکل گئی، میں کھیل کود میں رہا، سارا دن پریشان رہا، کہ آقا کا احترام ہے، ایمان ہے، آقا جیسے نماز جان کے چھوڑ تو کفر کیا، زنا شراب سے بڑا، میں نے اتنا سنگین جرم کیا، صبح کی میں نماز گئی یا زور کی گئی، سارا دن پریشان رہا، اور نماز قضا ادا کر کے توبہ کرتا رہے، یا گناہ ہوا توبہ کرتا رہے گا، اور پریشان رہا۔ اگر گناہ کے بعد اور ان چیزوں بعد پریشانی سخت اس کو ہوتی ہے تو اس کی ایمان کی نشانی ہے، آقا جی نے۔ اگر گناہ ہو جاتا ہے، نماز پریشانی نہیں ہوتی، تو آقا جی نے کہا وہ منافق ہے، جیسے مکھی بیٹھی ہوئی۔ یہ بھی علامتیں بتا، وہ نوجوان تھا، ایمان والا تھا، تو ایسے گزرا تو ایک لڑکی اس کو کھڑی رہتی تھی، کبھی دیکھتی تھی کہ یہ بچ کے نکل جاتا تھا۔ ایک دن ایسے اس کا دل کیسے بات چیت کر لوں، کہتا آگے بڑھا تو اس نے اندر کھینچ لیا لڑکی سے، کہتے دل میں خدا کا خوف، میں عبادت کرتا ہوں، مجھے ایسا غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے اس نے واپس سے نکلا باہر، نکلا تو اللہ کے خوف سے وہ گر گیا، پھر اس کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ کسی طرح سے وہ آئے اٹھا کے لے، گھر میں پھر اس کی آنکھ کھلی، پھر اس کو خدا کا خوف آیا، پھر اس کی جان نکل۔ اور جو مسجد میں جو ہمیشہ آتے ہیں، ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے نا کہ یہ آج آیا نہیں آیا، اسلام کی بڑی رحمت ہے ہم پر، ایک دوسرے کا حال کا پتہ چلا۔ تو ہمیشہ مسجد میں جاتا تھا، تو دیکھا مسجد میں 2-4 دن حضرت عمر نے بھی نہیں دیکھا، اور انہوں نے کہا لڑکا آتا تھا نوجوان، کدھر گیا؟ پوچھا، حضرت عمر کیا پوچھو، تو ناغہ نہیں کرتا تھا۔ حضرت عمر سے پوچھوایا حضرت لوگوں سے، کہا وہ فوت ہو گیا، تو آپ گھر میں تعزیت کے لیے گئے، تو پوچھا کیسے فوت ہوا، تو اچھا بھلا تھا، کہا خدا کے خوف سے مر گیا۔ کیسا اور کیا ہوا؟ بولا ایسے گزرتا تھا، برائی سے نہیں کہ بس برائی کے قریب جاتے جاتے رک گیا، لیکن اس کو خوف آیا، میں ایسا ارادہ بھی کیوں کیا۔ کہتے قرآن پڑھتا ہے تو قرآن میں اس کو وہ آیت یاد آئی اس گناہ کے وقت، وَإِذَا مَسَّ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ، جب شیطان ان کو چھوتا ہے کہ برا جاتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، شیطان کی بات نہیں مانتے، بچ جاتے ہیں۔ اس لیے مجھے خدا کی بات ماننی چاہیے، میں قرآن پڑھتا ہوں، یہ لڑکی میں سے محبت کرنا چاہتی، اس سے برائی میں مبتلا ہو جاؤں، کہا وہ لڑکا اس وجہ سے مر گیا، تو آپ کاش مجھے اس کی قبر کی پر لے جاؤ۔ اس کے گھر والے لے گئے اس نوجوان کا، حضرت عمر وہاں کھڑے ہوئے، کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورۃ الرحمن کیا کہی کہ اے لڑکے، قرآن میں ہے جو اللہ سے ڈر جائے کہ اللہ حساب لے گا تو خدا اس کو 2 ہی جنت دیتا ہے۔ تو قبر سے آواز آئی لڑکے کی، آتانی ہما رب، خدا نے وہ جنت مجھ کو نصیب کی۔ مطلب ہے جس سے گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے کہ میں مر جاؤں گا، میں نے ظلم کیا، وضو کیا، گناہ کے بعد کمرے میں گیا، 2 رکعت توبہ کی پڑھی، پھر دروشی پڑھا، پھر آیت کریمہ لا انسانی کنتم من الظالمین پڑھی، پھر استغفر اللہ پڑھتا رہا سجدے میں، پھر باہر نکلا، صدقہ خیرات کیا، سمجھو ایمان ڈالا۔ اگر منافق ہے، گناہ کیا تو آقا مکی بیٹھ کے پرواہ نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ توبہ، یہ علامتیں ہوتی ہیں۔ انسان ذکر اذکار میں لگے تو یہ علامتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ابھی تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اتنا آقا جی نے ڈرایا کہ انسان عورت 2 چیزوں سے بچ کے رہے،
اگر ایمان کا حفاظت چاہتا ہے۔ واتقوا الدنیا، اور دنیا سے زیادہ محبت نہ کرے، اگر اس میں لگ گیا تو اس کے آخرت کے اعمال چھوٹ جائیں گے، نہ اسے نفلیں پڑھی جائیں گی، نہ دوسری زیادہ پڑھ سکے گا، میری اور ترقی ہو، میری اور ترقی، جتنی ترقی ہوگی اتنا کام بھی تو بڑھے گا نا، تو ترقی کرے گا تو تیرے پر ذمہ داریاں بھی ڈالیں گے، یا تو ڈگریاں دے کے تجھے بٹھا دیں گے ٹلے کے اوپر، گھر میں بیٹھا رہا۔ ہاں بعض لوگ ترقی کرتے اتنا کر کھانا پینا اچھا چل جائے، محتاجی نہ، صدقہ خیرات کا جملہ کر، زیادہ اس میں لگے گا پھر آخرت اس کی نہیں ہوتی ہے، جتنی تنخواہ زیادہ اتنا کام زیادہ، ذمہ داریاں زیادہ، اس پہ نہیں کہا کہ دنیا سے محبت سے بچو، اور دوسرا کا عورتوں کی محبت سے، کہ پردے میں رہے آدمی، کسی اور سے تمہاری لڑکی سے مزاج مل گیا عذاب میں آ جاتا ہے انسان، آئے نہیں عذاب، کالجوں میں عذاب ہی ہے نا، سر بعض لڑکے لڑکے کٹے، کسی مزاج مل گیا پھر بچے گا، شادی کے بعد بھی نہیں بچتے، بعض آتے دعائیں لے جاتے ہیں بیچارے عذاب میں، بال بچے ہو جاتے ہیں تب بھی ان کے دل نہیں چھوٹتے ایک دوسرے سے، جی شریعت نے کا پردہ کرو، آقا جی نے کا پردہ کرو، اور بعض قتل تک آ جاتے اپنی بہنوں کو یا اپنے بھائیوں کو قتل تک، تو پہلے ان چیزوں کا احتیاط کرنا تھا، کچھ انسان پردہ کرے، کچھ ذکر اذکار میں لگا رہے، یہ بھی انسان کو کافی بچاتے ہیں گناہوں سے، لے جاتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے، جو دل بالکل خالی ہو جی تو اس میں شیطان جم کے بیٹھ جاتا ہے، جیسے مرضی اس کو چلاتا ہے گدھے کی طرح۔ تو مطلب میرے بات سنانے کا ہے کہ اپنے کو بھی نصیحت کرتا ہوں، کوئی تم لوگوں پر شیخ نہیں بنتا ہوں، تو نوجوان ہیں ان کو روزے بھی رکھنے چاہیے، شہوت کم ہوتی ہے، گرم خوراکیں نہیں کھانی چاہیے جب تک شادی نہ ہو، ہاں گرم خوراکیں کھانی، مچھلی کھانے، انڈے کھانے، ایسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، ٹھنڈی خوراک کھائے، کم کھائے، صحت بھی سے شادی کے بعد پھر کھائے، اسے روزے رکھے 13 14 15 ہر مہینے کی، صحت بھی ہوتی ہے، شہوت بھی کم ہوتی ہے، تو جمعرات کی اور سوموار کا بھی روزہ رکھیں، ہاں اس سے بھی اس کو بڑا فرق پڑے گا اللہ کے رحمت، پھر کچھ نفل بھی پڑھ لیا کرے، نمازوں کی جماعت سے پڑھے، ذکر اذکار بالکل نہ چھوڑے، گناہوں میں کمی آنی شروع ہو جائے گی، بلکہ ماضی کے گناہ، پرانے گناہ کے ان پر بھی روئے گا، نہ ہوتے تو اچھا تھا، ہوں گے تو بچنے کی کوشش کرے گا، خوف آتا ہے نا، بعض ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر کو انسان مجبوری بتا دیتا ہے، لیکن شریعت میں منع شیخ کو اپنی گناہ نہ بتا، ہاں اشارتاً خط میں لکھے، میں دیکھتا ہوں خدا کے غضب میں جانوں، کبھی غضب کے کام ہو جاتے ہیں، کچھ مجھے دعا دیں، دعا ایسا لکھے، شریعت سے منع، اپنے دوست کو اپنا گناہ نہ بتا، آقا جی کا جس کا سے گناہ ہو جائے خدا پردہ رکھے پھر بتائے تو خدا اس کو عافیت نہیں دے گا، جب تک کہ نہیں دے گا گناہ کرتا ہی وہ مرے گا، اس کا منع ہے، رسول اللہ نے منع فرمایا، بعض کہتے میرا رازدار ہے، جس کو غلط کام ہو گیا، غلط فعل ہو گیا تو اس کو کبھی نہیں بتانا چاہیے دوست سے، میں رسول اللہ اگر بتائے گا پردہ اٹھائے گا خدا تجھے گناہوں سے پھر نہیں بچائے گا، یہ منع فرما حضرت، اور کسی سے جھگڑا ہو تو کبھی گناہ کا تانا نہ دے، مال کا جھگڑا ہے، زمین کا جھگڑا ہے، لین دین کا جھگڑا، اس میں یہ نہ بات لا اس کی گناہ کی، اگر پتہ بھی اس کا پردہ کرے کہ جا میں جانتا تو فلانا تھا ایسا کام کیا، جس نے گناہ کا تانا مارا آقا جی کہتے ہیں نہیں مرے گا جب تک خود سے خدا وہی گناہ کرا نہیں لے گا، یہ خدا کا معاملہ ہے، اسی فرمایا لوگوں کو ایسے مت دیکھو تم اس کے خدا ہو، گناہ سے بچا سکتے ہو بچاؤ، نہیں بچا سکتے ہو نیکی میں لگا سکتے ہو، اس کے گناہ کا پتہ بھی اس کا پردہ، جو کس کا پردہ اٹھائے گا خدا اس کا گھر کا پردہ اٹھائے گا، ایک حدیث میں آقا جی کہتے ہیں کسی بھائی کی جاسوسی کرتا ہے، اس کے گھروں کی جاسوسی مثلا کرتا ہے، ان کے گھر میں کیا ہے، استغفر اللہ یہ ہے، تو خدا اس کے گھر کے دبے ہوئے عیب باہر نکال دے گا، کسی کے عیبوں کے پیچھے نہیں چلنا، اور کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، ویسے کسی کا عیب تم کو پتہ ہے، اس میں یہ نقص ہے، یہ عیب ہے، یہ گناہ ہے، وہ دور ہے، تم دوسرے کہتے اس میں ایسا ایسا، یہ زنا سے بڑا جرم تم نے کیا، رسول اللہ فرماتے اس کا عیب بیان نہیں کرنا، ہاں جہاں مجبوری ہو کس سے بیان کرنا، اس کو کہنے کسی کو بتائی نہیں، اگر رشتے کا ایسا معاملہ ہے، قرضے کا معاملہ، بھئی یہ آدمی ہم اس قرضہ 2 لاکھ مانگنے آیا ہے، یا فلانا آیا ہے اس سے رشتہ مانگا ہے کیسا ہے، اب وہ نہیں بتائے گا تو پھنس جائیں گے نا، وہاں مجبوری جائز ہے، آپ اس کو علیحدہ کر کے ہم کچھ بتاتے ہیں، ہم کس کو بتانا نہیں، تمہاری مجبوری ہے، ورنہ شریعت سے منع کیا ہے بتانا، یہ لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، تمہاری لڑکی برباد ہو جاتی ہے، یہ آدمی شرابی ہے کبابی ہے تم کو تکلیف دے گا، اس کو قرض نہ دینا، یہ ایسے لوگوں سے کرتے ہیں، اور تم کسی کو بتاؤ مت، تم کو مجبوری بتایا تمہاری ضرورت ہے، ضرورت کے وقت بتانا کسی کو بچانے کے لیے وہ، اور ورنہ ایسے منع ہے شریعت، الغیبہ اشد من الزنا، آقا جی کہتے ہیں زنا سے بھی بدتر ہے غیبت،
غیبت ہے سچی بات جس کا عیب پیچھے کیا ہے، اور اسی سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کہ تھوڑی نماز پڑھی تھی، کچھ دروشی پڑھا تھا، کچھ لا الہ الا اللہ پڑھی تھی، کچھ خیرات کیا تھا، وہ سارا گوا دیا۔ کیسے گوا دیا؟ آقا جی صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے اس کے پاس کچھ پیسہ نہ ہو، ٹکا نہ ہو، آنا نہ ہو۔ آپ نے کہا مفلس جو نیکیاں کمائے اور ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جائیں۔ تو صحابہ سمجھے کہ کیسے؟ آپ نے کہا شتم ھذا، کسی کو گالی دی، اکل مال ھذا، کس کا مال کھا گیا، کسی اغتاب ھذا، کسی کی غیبت کی، کسی کو دھوکہ دیا، جھوٹی قسم کھائی، تو اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دی جائیں گی جن کے متعلق یہ کام انہیں کیے، گالی دی، اس کا مال کھایا، اس کو ستایا، اس کے پاس کچھ رہے گا؟ پھر آقا جی کہ کچھ نہیں ہوگا بھی لوگوں کے حق ان پر، تو ان کے گناہ ڈال کر پھر اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر تم سے نیکی ہوتی نہیں، وہ جو ہو جائے وہ بیٹھ جائے، فلانے کا کیا حال ہے، اس نے تو یہ کام ہے، چھوڑ کا یہ کام ہے، میں اس کو بتاؤں بڑے خبیث ہے، کباب بھی خبیث ہے، سن میرے سے، ساری نیکیاں برباد کر دی، تیرے نفل نماز روزہ سب بولے جائے گا۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل اس باتوں سے مانوس ہوتے ہیں آپس میں، ایسی باتیں نہیں۔ تھوڑا سا بتا دیا، کچھ تم نماز پڑھ لے تو تھوڑا پہ تو خدا کرے پڑھیں، کوئی درشی پڑھتے، وہ بھی تم لوگ غیبت کرو، فلانا ایسا، فلانے کی لڑکی ایسی، فلانے کی بہن ایسی، یا فلان کا ہے بھی تب بھی نہیں بیان کر، اگر نہیں ہے تو تہمت ہے۔ اور کس پر تہمت لگائی؟ کس کی ماں کی بیٹی پر آپس میں باتیں، کس کی بہن خراب، تم نے دیکھا تھا خراب؟ خدا نخواستہ دیکھا تھا بھی پردہ رکھتے۔ آقا جی کہتے من سترہ مسلمن سترہ اللہ، جس نے کسی مسلمان کا پردہ کیا خدا اس کو بھی پردے میں رکھے گا، اس کے عیب نہیں نکالا۔ پتہ بھی تھا نہیں، پتہ نہیں تھا، گمان کیا، ان کے گھر آتا جاتا یہ خراب۔ اسی حدیث میں آتا جو کسی پر تہمت لگائے گا اس کے 100 سال کا مقبول عمل خدا برباد کرے گا، کہ 100 سال سے نماز روزہ اچھی عبادت کی تھی، سارا خدا برباد کر دے گا۔ ایک مسلمان پر تہمت لگانے، کسی کی بیٹی پر، کسی کی بہن، یہ بڑی مصیبتیں آج کل، تم نے دیکھا تھا ایسے ہو؟ اللہ تعالیٰ جاسوسی نہ کرے کسی کی، کسی کان میں خدا راہ نہ لگے، کسی کا خط نہ چور، گھر کے دل سے خط دیکھنا پیدا کرنا، تو جا کے بتا اس میں یہ لکھا تھا، وہ جہنم کی آگ میں دیکھتا، مطلب خدا کو جہنم میں جھونکے گا، یہ آقا جی کی حدیث ہے، تو جہنم میں دیکھتا خط جاسوسی کر، یا گھر جانا، کسی کے بعد کھڑے ہو جانا، کان لگانا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ظلم ہے، منع قرآن میں، ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، بڑی مصیبتیں ہیں جن سے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ تھوڑا بتا دیں کہ تھوڑی تسبیح پڑھتے، یہ بھی شیطان تمہاری نہ ادھر ادھر لے جائے، وہ تو منہ پر غیبت کرتا ہوں منیف منحوس، پولیس والوں کے منہ پر ان کو ایسے بولتا ہے، تم نے دیکھا تھا ویسے کرتے تھے؟ ہاں بیٹھا ہوا ڈاکٹر صاحب کالج میں یہ تعلیم تو نہیں دیتے نا، کہتے بھائی بس تم پڑھو، ڈگریاں لو، پیسے کماؤ، بنگلے کماؤ، اور ایک کھڑپنچی شادی کرو، ہاں جی، وہ سرخی والی پاؤڈر والی، اس کے ساتھ گھومو سکوٹر پر، کیمرے لے کے سمندر پر، ہاں مہمان خزی ہو، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ تو یہ سکھاتے ہیں، اور یہ چیزیں تھوڑی سکھاتے ہیں کہ سورۃ یاسین پڑھو، سورۃ تبارک الذی قبر کے عذاب سے بچائے، وہ تو قبر کا عذاب آئے گا سوچیں گے، سکھاتے کہ تبارک الذی رات کو پڑھ کے سو، آقا جی نے سکھایا کہ سونے سے پہلے جو سورۃ تبارک الذی پڑھے گا خدا اس کو قبر کے عذاب سے نجات دے گا، اللہ تعالیٰ کا۔ آپ نے کہا میں چاہتا ہوں ہر دل میں سورۃ یاسین ہو، رسول اللہ فرماتے ہیں، فرمایا قرآن کا دل ہے سورۃ یاسین، ایک سورۃ یاسین سے 10 قرآن کا ثواب ہوتا ہے، اور قرآن کے پڑھنے سے دل کا زنگ اترتا ہے۔ ادھر کہتے ہیں سورۃ یاسین یاد کر کے سنو، کہتے کالج میں سورۃ یاسین کالج میں پڑھاتے ہیں، بی ایل ایل ڈی میں پڑھاتے ہیں، مجھے باتیں ہی نہیں، فلانا کھلاڑی بن گیا، فلانا چمپئن بن گیا، فلانے نے بالر بن گیا، فلانے نے رن بنائے، چوکے بنائے، کہ میں بھی بناؤں گا، دیکھو پیر برتن پا کے بیٹھا رن چوکے والا بیٹھا ہے، دیکھ لے، پوچھ لے، ہم ایسے تھوڑی لوگوں پہ باتیں لگاتے ہیں، اور کتنے رن چوکے بنائے، اب اس کی قبر میں وہ کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے نہیں، رن چوکے والا بیٹھا ہوا، بھائی مجھے اچھا لگا وہاں سے دل لگے گا، تو ناراض ہو گیا، عمل کام آ گئی، یہ غفلت کے سامان ہے رن چوکے، ہاں انسان میں گھس جائے نکل نہیں سکتا جی، لندن تک مرتے منحوس جاتے اور بھونکتے رہتے ہیں، سنا نہیں، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کشمیر فتح ہو گیا، روس فتح ہو گیا، نہیں بس گول ہو گیا، رن بن گیا، چوکا بن گیا، آؤٹ ہو گیا، کیا آؤٹ ہو گیا، کیا آسمان گر گیا،
پاگلوں کی کمی نہیں، بے وقوفوں کی صحیح نہیں ہوتی، یہ بے وقوف سارے کرتے ہیں، بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں جی، اور دیکھنے والے بھی پاگل۔ یہ بڑی بڑی ٹیمیں آتی ہیں، کتنے ہزار ہزار کا مکان جا کے لیتے ہیں، سنگاپور سے آتے ہیں، ہوائی جہازوں میں آتے ہیں، یہ چوکا دیکھنا ہے، آؤٹ کون ہوتا ہے، کیا ہو گیا، خیر 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 کیا ہو گیا، یہ پاگل حج میں چلا جاتا، عمرے میں چلا جاتا، خدا کے نام پہ خرچ کرتا، یہ ایسے خرچ کیے، ضائع کیے، سارا اسراف کیا، اسراف والے شیطان کے بھائی ہو گئے، بس عیاشی بدماشی کا زمانہ چل رہا ہے، وقت چل رہا ہے یہاں، تو اللہ جس کو بچائے گا بچے گا، بس وہی بچے گا جس کے دل میں ایمان کی طلب ہے، وہ محنت کرے گا، چیزیں نکل نہیں سکتی، انسان کی فطرت ہے جی ایسے، ہاں یہ گناہ، یہ چیزیں، یہ اس میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، سننے سے انسان، ہر انسان مانتا ہے، ہوتا نہیں ہے اس سے، کون کہتا ہے نماز اچھی نہیں، کون کہتا ہے غفلت خراب، ہوتا نہیں ہے۔ ایک نوجوان میں بڑا تعجب ہوا، بڑا اچھا کرنا چاہ رہا، لیکن ایسے افسوس سے کہہ رہا تھا، شیخ صاحب میں کیا کروں، آپ کہتے ہیں میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، دل کیا کرتا ہے، ہاں سرپنچی کی رات کرنے کو، فلم دیکھنے کو، ہاں کباب ٹکے کھانے کو، ہاں جی یہ تیرا دل کرتا ہے، یہی کہ محنت کر، مارا جائے گا کہیں شیطان کے ہاتھ سے، جب تجھے پتہ یہ چیز حق ہے، قبر حق ہے، موت حق ہے، نیک باد اعمال کی سزا حق ہے، اور یہ وقت آنا ہے، تمہارے گھر میں جب تمہارا اپنا مرتا ہے، کتنی تم کو مصیبت کا دن نظر آتا ہے، گھر کیسا تم کو لگتا ہے، 4-6 دن تم نماز بھی پڑھ لیتے ہو، غمگین بھی رہتے ہو، اور سوچتے دنیا کچھ بھی نہیں، کیا دل لگا رہا، یہ ہماری ماں تھی، ہمارا بھائی تھا، اپنے ہاتھوں سے جا کے اس کو تم لوگ دفن کر کے آتے، پھر دل نرم نہیں ہوتا ہے وقتی طور پھر ایسے، یہ تم پر بھی وقت آئے گا، تو کیا رکھا یار خوشیوں میں، یہ خوشی کی جگہ ہے، ہر وقت مصیبت، ہر وقت بیماری، ہر وقت حادثہ، کوئی ہسپتال میں جا رہا ہے، کوئی قبرستان میں جا رہا ہے، کوئی چرپائی کے گھر میں فارغ میں پڑا ہے، کوئی گردوں کی مصیبت، کا جگر خراب ہے، نوجوان کتنے چلے جاتے ہیں، کہ تم کو نہ زندگی کی امان ہے، نہ صحت کی اب ضمانت ہے، نہ رزق کی وہ ہے، بتائے نا کل کیا ہو جائے، رات کو کیا ہو جائے، کل کی کیا خبر ہے، کوئی پتہ، جب ایسی مصیبت آتی ہے، دیکھو لاکھوں مرتے ہیں، روانڈا میں مرے، افغانستان میں مرے، ادھر مرے، خدا ایسا عذاب جہاں آ رہا ہے، انسان کو پتہ ہے کیا کیا، اسی آقا جی کہتے ہیں رات کو سو تو وصیت لکھے سو، اس دن نفسک من الموت، اپنے آپ کو مردوں میں گئے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت تیاری میں رہے، کہ موت انسان کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اس دھوکے میں نہ رہے میں جوان ہوں یا میں صحت مند ہوں، ہاں بعض وقت بیمار رہتے صحت مند نوجوان چلا جاتا ہے، حادثے میں چلا گیا، یا ایسے اچانک کوئی ایسے معاملہ اس کے ساتھ بیماری کا اچانک ہو چلا گیا، اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، تو اللہ سے مانگتے اللہ توفیق دے اور دل میں کیفیت پیدا ہو، جب پتہ چل یہ باتیں صحیح ہے، مسلمان نے کلمہ پڑھا، تو معلومات کے سب سے پہلے جو طریقت میں اولیاء کے نزدیک ذکر پر زیادہ محنت کرے، کہ جب تک اس کے دل میں کچھ شعور پیدا نہیں ہوگا، اس کو صبح سے شام تک سنا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے دل کو لگانا ہے، اور دل کو لگانے میں یہ ذکر دوسری بڑی مدد کرتے ہیں، رحمت لاتے ہیں، اس کے دل کو نرم کرتے ہیں، اس کے دل سے شیطان کا زور ٹوٹتا ہے، نفس کا زور ٹوٹتا ہے، کہتے جو آدمی ذکر نہیں کرتا، حدیث میں آتا ہے شیطان آپ سے سونڈ ڈال کے رکھتا ہے، جس سے وسوسے گناہ اس کے بیچارے جاؤ، جب ذکر کار کرتا ہے وہ اپنے سونڈ سے نکال لیتا ہے شیطان، جہاں ذکر کار چھوڑا اس نے سونڈ ڈال دی اس کے دل کی، اکثر نوجوان کیوں برباد ہوتے، ذکر کار نہیں کرتے، ان سے غلط کام بیچاروں سے ہوتے ہیں، بلکہ بعض لوگ شادی سے پہلے نوجوان برباد ہو جاتے، اتنے سے گناہ ہو جاتا، ذکر کار نہیں پھنس جاتے ہیں مصیبتوں، اب اس پر قابو پانا نہ ڈاکٹر کا کام ہے نہ ان کے بس کی بات ہے، یہ ذکر کار سے انسان رکتا ہے، تو پھر دنیا بھی اچھی آخرت ہوتی، اللہ کرے ان چیزوں میں لگ جاؤ، چلتے پھرتے کیا نہ کالج میں جاؤ، آپس میں جاؤ، لا 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 پڑھتے جائے، آتے ہوئے درشی پڑھتے آئے، یہ چیزیں وقفوں میں ہو جاتی ہیں، تو دنیا اچھی آخرت اچھی، اللہ توفیق دے۔ اچھا جی، ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ پورے ہو گئے، ہمیں نفل پڑھ کے آپ مجھے لے جائیں آدمی کو اس کو سر بنانا، مجھے داخلہ دیں گے، یہ جوان نہیں ہوتا، یہ جو میں باتیں کرتا ہوں جوانی میں کچھ قرآن شریف پڑھ لیا، اللہ کا کرم تھا، ماں باپ اچھے تھے، انہوں نے ہماری ایمان پہ بڑی محنت کی، ہماری ماں نے دنیا پہ محنت نہیں کی،
ماں نے مکان نہیں بنانے دیے، کچھ مکان کیا کر کے ساری عمر دنیا میں بیٹھے ہیں، ایسی ماں تھی۔ مسجد میں امام تھا، قرآن پہ محنت کی، قرآن حافظ بنا دیا، دین میں لگایا، تہجد پڑھواتی تھی، نفلیں پڑھواتی تھی، پھر عالموں کے پاس بھیجتی تھی، حرم میں بھیجتی تھی، کتابیں پڑھواتی تھی، دنیا کی تعلیم نہیں چاہتی تھی، دشمن تھی دنیا کی تعلیم، انگریزی کی دشمن تھی۔ حالانکہ یہ چیزیں حرام نہیں، جائز ہے ضرورت کے ماتحت، لیکن اس کا دل ایسا تھا، بیزار تھی سب چیز، اس نے ہم کو ایسے لگایا دیا تو اچھا ہی کیا گیا، قرآن میں لگا دیا، اس میں لگا دیا، اس میں لگا دیا۔ تو اس وقت کی کچھ مطالعات ہیں، اس جوانی کی یہ علوم سے بات کرتا ہوں، مجھے 20 سال ہو گئے کہ یا پتہ نہیں زیادہ ہو گئے، کبھی کوئی کتاب نہ دیکھتا نہ پڑھتا، یہ سب میرے جو ہے نا یہ جوانی کی بچپن کی کمائی، یہ بولنا دوسری جو پڑھ کے آتا یا تیاری کر کے آتا ہے، اللہ کی قسم ایسا نہیں، یہ سب معلومات پہلے کی، جوانی میں سب کچھ ہوتا ہے، جوانی میں کسی کو پائلٹ بنا لو، ڈاکٹر بنا لو، حافظ بنا لو، عالم بنا لو، کچھ بنا لو، لیکن بوڑھا ہو جائے کہ اس کو پائلٹ بنانا ہے یا اس کو درزی کاریگر بنانا ہے، درزی والے جو 60 سال کا بوڑھا، بھائی اس کو کیا سکھانا ہے، یا کالج میں لکھا ہے اس کو کیا سکھانا ہے، یہ جوانی میں سارے کام ہوتے ہیں، اس جوانی میں آپ دین بھی کر سکتے ہیں، دنیا بھی کر سکتے ہیں۔ آقا جن کا جوانی کو غنیمت سمجھو، زندگی کو غنیمت سمجھو، ہاتھ سے نکل جائے، جوانی نکل جائے، پھر دوبارہ ہاتھ میں آئے گی، اس میں کچھ سورت قرآن کی یاد کر لو، کچھ عبادت کی عادت ڈالو، جو وقت بچتا ہے، بڑھاپا آ گیا پھر کچھ نہیں ہوگا۔ جن کے دل میں چیزیں آتی ہیں تو محنت شروع کر دو، آج سے آ گئی، قسمت سے آ گئے، یہ بھی دو آج قسمت سے آ گئے، دیکھ رہے کیسا ماحول ہے، نہیں تعجب کر رہے ادھر اور ہی باتیں ہوتی ہیں نا، جسے ماحول میں سیارہ آسمان پہ چلا گیا ہے، امریکہ نے یہ کر دیا ہے، ادھر وہ کر دیا ہے، ہم نے چیزوں کا مطلب نہیں ہے، یہ سب فاضی بات ہے۔ ہم نے آقا جی جو ہم کو درس دیا ہے، خدا رسول کا عارضی چیز ہے، ہم نے وہ اصل درس کر رہے ہیں، ان چیزوں سے وقت ضائع نہیں کرنا۔ تو خدا کا شکر ہے کہ جوانی میں لگے ہوئے تھے، وہ دماغ ذہن بنا ہوا، اس سے ہم باتیں کرتے، ورنہ ابھی میں نے سیکھنے کی بات ابھی ہو سکتی ہے، ایسے تم جب کچھ سیکھو گے تو کچھ ہو جائے گا، کچھ عبادت کی عادت ڈال لو، کچھ قرآن شریف کی صورتیں یاد کر لو، اور غلط دوستوں کا پیچھا چھوڑ دو۔ آقا جن کا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست مل جائے، ہر کسی سے دوستی نہ کریں، اس کے ماحول دیکھ لیں، اگر اس کی عادتیں اچھی نہیں، اس کا ماحول سے اٹھنا بیٹھنا نہ کریں، پھر کچھ بچو گے، یہاں میرے پاس بیٹھو، وہاں جاؤ کر دوستوں سے ملو، تو پھر سارا ذکر اذکار تمہارا چھوٹ جائے گا۔ ایک آدمی نہائے گندے پانی سے نہ نکلے تو پاک ہوگا، یہ احتیاط کریں تھوڑا۔ جی ہم پھر آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟